بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے بیٹے، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے قرآن مجید کی، اور دوسری آیت جو تلاوت کی ہے یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 ہے۔ اب یہ جو موضوع میں کنسیپٹ دیا ہے عورت کی فطری تخلیق اور اس کے ساتھ معاشرتی مقام اور دور جدید میں عملی کردار، یہ جو پہلو ہے، یہ تینوں لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے ان آیات کریمہ کی جو تلاوت کی ہے، ان کی گہرائی میں جائیں، یہ جو سبجیکٹ ہے ان آیتوں میں موجود ہے، اور اس کے اندر فطری تخلیق کا ذکر ہے عورت کی، اور پھر اس کے ساتھ جو معاشرتی مقام ہے وہ فطری تخلیق سے اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی فطرت میں جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، کریشن، اس کی فطرت میں جو جو صلاحیتیں، خصلتیں، خوبیاں، ایبیلیٹیز اللہ پاک اس کی تخلیق میں رکھ دیتا ہے فطرت میں، ان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور وہی ڈیولپ ہو کے اس کے معاشرے میں اس کے مقام کو متعین کرتی ہے۔ کبھی وہ ان کا رول بن جاتا ہے اس کا کہ یہ وہ رول ہے جو پلے کر رہی ہیں، کبھی معاشرہ یا کسٹمز، رسم و رواج، ٹریڈیشنز، سوسائٹی کبھی اس کی ان فطری خلقی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کرنے اور نشو و نما پانے کا موقع نہیں دیتا معاشرہ کبھی، جس کی وجہ سے وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں مگر دب جاتی ہیں۔ پھر وہ اپنا وہ رول جو اسے پلے کرنا چاہیے، آئیڈیلی جو ہونا چاہیے، جس کے لیے اللہ پاک نے اسے تخلیق کیا ہے، پھر وہ رول پلے نہیں کر سکتی۔ جب ایسی صورت ہو تو پھر تحریکیں جیسے ہماری تحریک ہے، تحریک منہاج القرآن اور منہاج القرآن ویمن لیگ، ایسی تنظیمیں اور انسٹیٹیوشنز اور اس طرح کے ادارے، پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی دبی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے اور ان کو ریسٹور کرنے، بحال کرنے کے لیے سٹرگل کریں، تگ و دو کریں، تاکہ فطری تخلیق میں جو جو صلاحیتیں تھیں وہ بحال ہوں اور انہیں نرشمنٹ کا، ڈیولپ ہونے کا، نرچرنگ کا موقع ملے، اور وہ اپنے اس رول کو انجام دینے کے قابل بن سکیں جو اللہ رب العزت نے متعین فرمایا ہے۔ اس موقع پر دو طرح کی تنظیمیں اور دو طرح کی جماعتیں یا دو طرح کے ذہن کار فرما ہوتے ہیں، بلکہ آپ کہیے تین طرح کے ذہن ہوتے ہیں۔ ایک ذہن ایسا ہوتا ہے وہ بھی کلیم کرتا ہے کہ ہم عورت کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اور اس کی فطری تخلیق کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور وہ ڈیفائن غلط کر بیٹھتے ہیں کہ اس کی فطری تخلیق اس مقصد کے لیے ہوئی ہے اور اس مقصد کے لیے نہیں ہوئی، اب اس کی ڈیفینیشن غلط کر دیتے ہیں۔ تو جو طبقہ، یہ ہمارے ہاں موسٹلی مذہبی طبقہ میں وہ لوگ جو روشن خیال نہیں ہیں، جنہیں روشنی نہیں ملی، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی ڈیپتھ میں نہیں گئے، اور شرح صدر نہیں ہوا اور شرح ذہن نہیں ہوا۔ ایک تو وہ ہیں کہ وہ اس کو ڈیفائن غلط طریقے سے کرتے ہیں، اور جو ان کی فطری تخلیق میں اللہ پاک نے خصلتیں، صلاحیتیں، خوبیاں، استعدادیں رکھی تھیں، ان کو ریئلائز نہیں کرتے، ویژولائز نہیں کرتے، لہٰذا اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تخلیق کا اور اس کی فطرت کا، اس کی خصلت کا، اس کی صلاحیت کا، اس کی مقصدیت کا، اس کے دائرہ کار کا تعین کر لیتے ہیں، اور وہ دراصل ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، یا سمجھیں ایک سپریشن ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور رول اس کا بروئے کار نہیں آتا۔ یہ ایک طبقہ ہوتا ہے، یہ ایک طرح کی ایکسٹریمزم ہے، انتہائی سوچ ہے ایک طرح کی۔ پھر اسی طرح جو لوگ عورت کے رول کو ڈیل کر رہے یا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس رول کی بحالی کی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک دوسرا ذہن آتا ہے، وہ بھی ایکسٹریم ذہن ہے دوسری طرف۔ وہ نام تو اس رول کی بحالی کا لیتا ہے، حقوق نسواں کا لیتا ہے، عورت کے مقام سوسائٹی میں اس کے مقام کو اور اس کے کردار کو اجاگر کرنے کا نام تو یہی لیتا ہے، مگر وہ حدود کو توڑ دیتا ہے۔ تو دیکھیے، کوئی چیز جس کے بارڈرز ٹوٹ جائیں وہ تباہ کن ہو جاتی۔
ہر وہ چیز جس میں توازن اور اعتدال کھو جائے، نہ رہے، وہ بدنما ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت نہیں رہتی۔ خوبصورتی کی تعریف میں ہی توازن اور اعتدال شامل ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا ہے جو حقوق نسواں یا نسوانیت کے نام پر جنہوں نے توازن کھو دیا ہے، تو عورت کو اصل حسن سے، عزت سے، تکریم سے محروم کر دیا۔ تو جس طرح ادھر ایکسٹریم تھا، جو لوگ یا تعلیم یافتہ نہیں تھے، پرانی ذہنیت کے تھے، تنگ نظر، تو جو توازن انہوں نے ڈیمیج کیا تھا اور عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی، یا مذہب کا بڑا تنگ ویو رکھنے والے لوگ جو روشنی جن کو نہیں پہنچی اور وسعت جن کی سوچ میں نہیں تھی، جو ظلم انہوں نے کیا، اسی طرح کا ظلم دوسری طرف ان کے خلاف فائٹ کرنے والوں نے کیا۔ جنگ کرنا کسی کے حقوق کی بحالی کے لیے، اور جنگ کر کے بھی زیادتی نہ کرنا، حدود کو قائم رکھنا، یہ اصل حسن ہے۔ منہاج القرآن ویمن لیگ اور تحریک منہاج القرآن اس وسطیہ کی سٹرگل ہے کہ ویمن لیگ اگر خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے تو حقوق کی بحالی کی جنگ بھی کر رہی ہیں اور کسی پر زیادتی بھی نہیں کر رہی ہیں، اور توازن کو بھی برقرار رکھنا چاہ رہی ہیں۔ دو طرف انتہا پسندیاں ہیں، دو انتہائیں ہیں، لوگ یا ادھر جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں، اور پریشرز اتنے ہوتے ہیں، پریشرز، کہ آپ توازن اور اعتدال پر درمیان میں رہ نہیں سکتے۔ یہ تلوار کی دھار کی طرح بڑا عجیب سا راستہ ہوتا ہے، یا ادھر پھسل جاتے ہیں یا ادھر پھسل جاتے ہیں۔ تو جنگ بھی لڑنا اور توازن بھی نہ کھونا، یہ اصل بات ہے جس کو پیغمبرانہ کام کہتے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس کام کا حصہ دیا۔ اب دیکھیے، میں جو خواتین کے حقوق پر جو تھاٹس پائی جاتی ہیں، ان میں یہ جو ماڈرن بات کی ہے میں نے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال، یعنی اندازہ کریں، جب خواتین کی خوبیوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ سب سے بہترین ماں کے طور پہ اس کا رول دیکھو، بیوی کے طور پہ رول دیکھیں، بیٹی کے طور پہ اس کا رول دیکھیں، بہن کے طور پہ اس کا رول دیکھیں، گھر کی مینیجر کے طور پہ رول دیکھیں، وغیرہ وغیرہ، جب یہ خوبیاں بیان ہوتی ہیں تو ایک سوچ ہے، وہ اس کو خوبصورت طریقے سے لینے کی بجائے، یہ ایک سوچ ہے، وہ اس کو یوں لیتے ہیں کہ ہاں، عورت ان تمام میدانوں میں اس لیے بہترین پرفارمر ہو گئی ہے، اس لیے شاندار پرفارم کرتی ہے کہ طویل زمانوں اور ہزارہ سالوں کے جبر نے اس کو یہ کام کرنے پر مجبور رکھ کر اس میں اس کے اندر صلاحیت کو ڈیولپ کر دیا۔ یہ جو فطری تخلیق کا نظریہ ان کا نہیں ہے، ان کا جبری نظریہ، یہ نظریہ جبر ہے، اور فطری تخلیق کا نظریہ قدر ہے۔ قدر، آپ حیران ہوں گی کہ یہ کیسے بن گیا۔ قدر کہتے ہیں میرے بیٹے ایسٹیمیشن کو۔ اللہ پاک جس کے اندر جو جو صلاحیتیں اپنی الوہی حکمت کے ساتھ مقرر کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو قدر کہتے ہیں۔ وہیں سے تقدیر بنتی۔ تقدیر تخمیناً کہتے ہیں، تقدیراً کا مطلب ہوتا ہے کہ اندازاً، اتنا اندازہ۔ ہمارا علم اندازہ ہوتا ہے، اللہ کا علم حتمی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تعین فرماتا ہے کہ اس شخص نے، اس پروڈکٹ نے، اس مرد نے، اس عورت نے، اس جانور نے، اس بھیڑ نے، اس بکری نے، اس بھینسے نے، اس پرندے نے، اس کیڑے نے، اس انسان نے، بچے نے، بڑے نے، بوڑھے نے، ہر قسم کے جتنی بھی لیونگ ورلڈ ہے، کہ اس نے اپنی زندگی میں، سوسائٹی میں، یا اپنے انوائرمنٹ میں، ماحول میں یہ کام کرنا ہے، یہ رول پلے کرنا ہے۔ اب اس خوبی کو کئی ذہنوں نے نظریہ جبر سے بدل دیا ہے کہ یہ ساری خوبیاں ہم میں اس لیے آ گئی ہیں کہ ہمیں صدیوں، ہزاروں سالوں سے اسی کام پر مجبور کر کے، غلام بنا کے، ذلیل بنا کے، جگڑ کے رکھا گیا ہے، یہی کریں۔ تو جب ایک آدمی کو ایک ہی کام دیا گیا ہو تو اسی میں ماہر ہی ہو جائے گا نا، مہارت آ جائے گی۔ تو وہ سمجھتی ہیں یہ کمال نہیں ہے، بلکہ وہ جبر کے نتیجے میں یہ صلاحیتیں ہم نے ڈیولپ کر لی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ تو پہلے اللہ پاک نے ایڈریس کیا انسانوں کو، عالم انسانیت کو، تو بات ہیومینٹی کی، ہیومن کائنڈ کی سطح پہ ہو رہی ہے۔ اے لوگو، انسانوں، اللہ پاک سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر کیا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا۔ بس میں اتنے حصے پہ تھوڑا سا آپ کو فوکس کروانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں تین چیزیں آ گئیں، ایک رب ایک ہے دونوں کا، یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ نمبر 2، پروسیس آف کریشن وہ بھی ایک ہے،
خلقکم من نفس واحدہ، اس نے ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا۔ رب بھی ایک ہے، خلق بھی ایک ہے، یعنی تخلیق بھی ایک ہے۔ پھر من نفس واحدہ، ایک ہی جگہ، ایک ہی اوریجن سے، مصدر بھی ایک ہے، اوریجن مصدر بھی ایک ہے۔ اور چوتھی چیز جو آپ نے فرمایا معاشرتی مقام آپ نے کہا، وہ اگلے حصے میں آ گیا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے ایک جان سے، تو یہاں عورت کی تخلیق پر قرآن مجید نے فوکس کیا ہے۔ اور جب تخلیق کی جاتی ہے تو تخلیق اٹ سیلف کنٹین کرتی ہے سرٹن کوالٹیز کو، چونکہ اوریجن ایک ہے، اسی مصدر سے مرد پیدا ہوئے ہیں، اسی مصدر سے عورت پیدا ہوئی ہے، کریٹنگ پروسیس ایک ہے۔ تو یہ ایک بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ان میں کامونیلٹیز اور سملیرٹیز ہوں گی، ایک ہی پروسیس سے نکلا ہے۔ یہ جو اشارہ ملتا ہے کہ سملیرٹیز ہوں گی، سملر ہوں گے، اب وہ جو سملر ہونا وہ ویریفائی ہو جاتا ہے اگلے لفظ سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس میں سے اس کا جوڑ بنایا۔ قرآن مجید نے جب لفظ جوڑ استعمال کر لیا تو جوڑ کہتے ہیں ایکول کو۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے بیٹے کہ میں نے کوئی کریٹ کی ہے، میں نے قرآن سے یہ خیرات لی ہے، یہ میں سمجھاؤں۔ اب لفظ زوج تو ساری دنیا استعمال کرتی ہے اور اسی پر ہر وقت گفتگو ہوتی ہے، مگر معلوم نہیں کتنوں نے اس کی گہرائی میں جا کے اس پر غور کیا ہے۔ گہرائی میں زوج ہے کیا؟ زوج کے لفظ کو یاد رکھ لیں، زوج میاں بیوی کو نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ زوج کا لفظ میاں بیوی کے لیے خاص نہیں ہے، اس کا معنی ہے صرف جوڑ، پیئر، ایکولز، ایک جیسے، یکساں، یہ اس کا معنی ہے، یکساں، خواہ 100% سملر ہوں، جیسے دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ زوج ہیں، جڑواں پیدا ہوتے ہیں وہ جڑواں، وہ زوج ہیں، خواہ وہ دونوں بیٹے ہوں، خواہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، تو خواہ اپوزٹ ہوں خواہ سملر ہوں، یعنی اس کو کہتے ہیں خواہ وہ مثل ہوں خواہ وہ ضد ہوں ایک دوسرے کی، مگر صلاحیت ایک جیسی، شکل و صورت ایک جیسی، توانائی ایک جیسی، خوبیاں ایک جیسی، ایکولز ہوں تو تب لفظ زوج استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایکولز نہ ہو تو زوج یوز نہیں ہوتا۔ اب قرآن مجید نے لفظ بیوی کے لیے زوج کا استعمال کیا ہے، ساتھی، تو یہ اس خیال کو تقویت دے دیتا ہے کہ یہاں سملیرٹی ہے، ایکویلٹی ہے، تفریق نہیں ہے، تخلیقی طور پر، تخلیقی حیثیت میں برابری ہے، صلاحیتیں جدا جدا ہیں مگر برابری ہے۔ یہاں میں ایک اور بڑی لطیف بات کہنے لگا ہوں، لفظ جو زوج ہے ہم بیوی کے لیے یوز کرتے ہیں لفظ زوجہ، زوجتن، گفتگو میں زوجہ کہتے ہیں تانیث کے ساتھ، یہ لفظ مؤنث ہے۔ ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، مرد اگر جوڑا ہے تو مرد زوج ہو گیا اور عورت زوجہ ہو گئی۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، زوجہ مؤنث کرنا، جب تانیث ہے، ایک عربی لغت کا ایک قاعدہ ہے، جس چیز کو تانیث کے طور پہ لیں، مؤنث لیں، اس میں ایک ہلکا سا اشارہ ملتا ہے کم طریقہ۔ عربی زبان کی جو مختلف قبائل کے جو لہجے تھے تو گھٹیا عربی لہجوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے میں ایک بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں آپ سے، وہ یہ پورے قرآن میں زوجہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ اگر لفظ زوجہ ہو تو اس کا جو پلورل ہے، جمع، وہ بنتی ہے زوجات۔ زوجہ کی جمع عربی میں زوجات ہے اور زوج کی جمع عربی میں ازواج ہے۔ اب آسان سی بات بتاتا ہوں، آقا علیہ السلام کی امہات المومنین کو کیا عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ زوجات مطہرات کہتے ہیں یا ازواج مطہرات کہتے ہیں؟ بولیے کیا متداول ہے؟ ازواج مطہرات۔ حالانکہ لغت کے اعتبار سے زوجات جائز لفظ ہے، درست ہے۔ پورے قرآن میں زوجہ کا لفظ بطور مؤنث، چونکہ اس میں ایک میسج جاتا ہے، وہ جوڑا ہے نا، جوڑا، تو جب زوجہ کہہ دیا تو میسج جاتا ہے کہ زوج ذرا پاورفل ہوگا، ہائر درجے میں ہوگا، زوجہ لوور گریڈ میں ہوگی، تو میسج اس کی نیچے ہونے کا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے زوجہ کا لفظ یوز ہی نہیں کیا پورے قرآن مجید میں۔ اسماء کے طور پہ آیا ہے، بعض جگہ فعل کے طور پہ آیا ہے، مگر موسٹلی تو زوجہ یا زوجات اس کا جمع نہیں آیا۔ جہاں بھی قرآن مجید نے کہا ہے، جس سینس میں بھی زوج کہا یا ازواج، چونکہ اس کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، انسانوں میں بھی، حیوانات میں بھی اور نباتات میں، پرندوں میں بھی، اس میں بھی ازواج ہوتے ہیں، قرینین۔ حتیٰ کہ شوز کا پیر پڑے ہو نا، جوتے کا جوڑا، تو اس کو بھی زوجین کہتے ہیں،
موزے ہوں جرابیں ہوں دونوں پڑی ہیں تو وہ بھی زوج کہلائے گا. یعنی ہر چیز جس کو ڈبل کر دیں ایکول تو اس پہ زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے.